بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، سیکنڈ ایئر ریجنل جغرافی ہم لوگ 7 چیپٹر سٹارٹ کر چکے ہیں اور 7 چیپٹر کا ہمارا ایک لیکچر ہو چکا ہے۔ آج ہم جو ہے وہ دوسرے لیکچر کی طرف جائیں گے۔ ہم لوگ پہلے لیکچر میں براعظم یورپ کے ہم لوگوں نے طبعی خد و خال کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم سب سے پہلے یورپ کے دریاؤں کے بارے میں پڑھیں گے۔ یورپ میں جو دریا کا ٹاپک ہے یہ شارٹ کوسچن کے لحاظ سے امپورٹنٹ ہے۔ اس میں شارٹ کوسچنز اکثر آتے ہیں کہ یورپ کے اہم 5 دریاؤں کے نام لکھیں، اہم 3 دریاؤں کے نام لکھیں، تو آپ لوگوں نے اسے اچھے سے یاد کرنا ہے اور اس کے ریورس خاص طور پر الگ سے آپ اپنی شارٹ نوٹ بنا کر لکھ لیں۔ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہر چیپٹر کے سٹارٹ میں آپ لوگ جو ہیں وہ ایک چھوٹا سا پیج لگا لیں جس میں اس چیپٹر کی امپورٹنٹ جو شارٹ MCQs جو ہیں یا شارٹ کوسچن کی کچھ چیزیں ہیں تو وہ آپ لکھ لیں تاکہ آپ کو ریوائز کرنے میں جو ہے وہ آسانی ہو۔ یورپ کے دریا ہیں، یورپ کے دریا اقتصادی لحاظ سے بہت امپورٹنٹ رکھتے ہیں۔ دریا ڈینوب جو ہے وہ سب سے لمبا دریا ہے یورپ کا، یہ تقریباً 2849 کلومیٹر لمبا ہے۔ یہ ایلپس ہم نے پہاڑی سلسلے پڑھے تھے، 9 عمر ملفوفہ پہاڑی سلسلوں میں یہ ایلپ سے نکلتا ہے اور یہ اپنے معاون دریاؤں کے ساتھ یورپ کے کئی ممالک جیسے جرمنی، آسٹریا ہے، چیکوسلواکیہ ہے، ہنگری ہے، یوگوسلاویہ ہے، بلغاریہ اور رومانیہ سے گزرتا ہے۔ ڈینوب اس لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ ان علاقوں کے بہت ساری زمینوں کو سرسبز کرتا ہے، زمینوں کو جو ہے وہ آبپاشی کے لیے پانی مہیا کرتا ہے، اور اس کے علاوہ ڈینوب یہ جو ہے آبپاشی کے لیے بھی کچھ اس پر پروجیکٹ جو ہے وہ موجود ہے۔ اب یورپ کے جو ہے تقریباً 3 اطراف پر جو ہے وہ پانی موجود ہے، ٹھیک ہے۔ اگر آپ دیکھیں یورپ کی 3 سائڈس پر پانی موجود ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے یہ جو ہے آپ کا جنوب ہو گیا بحر روم، یہ آپ کا مغرب میں جو ہے یہاں پر بحر اوقیانوس موجود ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر آپ کا شمال میں بحر مجمع شمالی، تو 3 سائڈ سے اس کو جو ہے وہ پانی لگتا ہے۔ اب آپ دیکھو گے سب سے پہلے بحر روم میں کون سے دریا گر رہے ہیں، یعنی وہ دریا جو بہتے ہوئے آ رہے ہیں اور بحر روم میں گر رہے ہیں، وہ کون کون سے دریا ہیں؟ ان میں فرانس میں رائن ہے، اسپین میں ابرو ہے، اٹلی میں پو ہے۔ اس طرح بحر اوقیانوس میں بھی کئی دریا گرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں بحر اوقیانوس یہاں لکھا ہوا ہے، کلیئر ہے، دیکھیں یہ بحر روم میں گرے ہیں، پو ہے، اس میں ابرو ہے، ٹھیک ہے۔ اب بحر اوقیانوس میں کون سے دریا گر رہے ہیں؟ بحر اوقیانوس میں جو ہیں وہ دریا آپ کے گر رہے ہیں ٹیکساس اور ڈورو، اسپین کے جو ہیں 2 دریا ہیں جو بحر اوقیانوس میں گرتے ہیں، اور لورے اور گیروں یہ فرانس کے مشہور دریا ہیں جو بحر اوقیانوس میں آ کے گرتے ہیں۔ تو آپ نے جیسے ہم نے براعظم ایشیا میں یاد کیا تھا کہ کون کون سے دریا کس سمندر میں آ کر گرتے ہیں، بحر مجمع شمالی میں کون سے جا کے گر رہے تھے، یا بحر الکاہل میں کون سے گر رہے تھے، یا جو ہے وہ بحر ہند میں کون سے گر رہے تھے، تو آپ نے اس طرح سے اس کو بھی یاد کرنا۔ اچھا جی، بحر شمالی کی طرف بھی کچھ دریا گر رہے ہیں۔ ان میں دریا سین ہے جس کے کنارے پر پیرس واقع ہے، یہ بھی ایک MCQ آ جاتا ہے کہ دریا جو پیرس ہے وہ کون سے دریا کے کنارے واقع ہے، تو یہ MCQ ہو سکتا ہے ایک امپورٹنٹ۔ دریا رائن جرمنی میں بہت امپورٹنٹ ہے اور یہ اہم آبی شاہراہ ہے، یعنی لوگ اس کو سفر وغیرہ کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اس کی وادی میں بہت سارے صنعتی کارخانے ہیں، چنانچہ صنعت کے لیے آنے والی چیزیں جیسے لوہا وغیرہ ہے، خام مال ہے، اور جو صنعتوں میں چیزیں تیار ہوتی ہیں وہ بھی پھر اسی دریا رائن کے ذریعے ملک کے اور باقی علاقوں میں یورپ کے باقی ممالک کو بھیجی جاتی ہیں۔ دریا ایل بھی ایک مشہور دریا ہے۔ یہ سارے وہ دریا ہیں جو بحر مجمع شمالی کی طرف جو ہے وہ جاتے ہیں۔ یہ تینوں دریا بحر شمالی میں گرتے ہیں، بحر شمالی میں گرتے ہیں، بحر مجمع شمالی نہیں، بحر شمالی، یہ دیکھیں یہاں پر آ کے گرتے ہیں۔ یہ ایک بحر اوقیانوس یہاں پر آپ کا موجود ہے، یہ بحر شمالی میں آ کر کچھ دریا جو ہیں وہ گر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈینوب بڑا ہے دریا پانی کے لحاظ سے، لمبا جو دریا ہے لمبا یورپ کا وہ ہے والگا، جو سمندر کی طرف نہیں بہتا بلکہ یہ ایک بہت بڑی مشہور جھیل، شور جھیل یعنی ایک نمکین پانی کی جھیل بحر کیسپین میں جا کر گرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس میں جا کر مختلف یعنی دریاؤں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہاں پر بحر کیسپین آپ کا موجود ہے، تو یہاں پر موجود ہے، ٹھیک ہے، یہاں پر نہیں۔ تو اس طرح سے ڈفرینٹ جو ہے وہ آپ کے ریورس کی بات ہو رہی ہے، یہ جہاں جہاں سے گر رہے ہیں، جہاں سے شروع ہو رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم لوگوں نے دیکھا۔ دریا آپ نے ریورس کو دیکھ لیا، یہ امپورٹنٹ ہے کس لحاظ سے؟ شارٹ کوسچن کے لحاظ سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے لمبا دریا دیکھ لیا، یورپ کا لمبا دریا کون سا ہے، یہ سوال آ جاتا ہے اکثر۔ لمبا والگا ریور ہے، ٹھیک ہے۔ پانی کے لحاظ سے یا اقتصادی لحاظ سے جو امپورٹنٹ ہے وہ ڈینیوب ہے۔ اس میں آپ نے دیکھا بحر روم میں کون سے دریا سے گر رہے ہیں، آپ نے دیکھا بحر اوقیانوس میں کون سے دریا گر رہے ہیں۔ اب ہے یورپ کی آب و ہوا۔ یورپ جو ہے وہ 36 ڈگری شمالی اور 31 ڈگری شمالی عرض کے بلد کے درمیان پھیلا ہوا ہے، چنانچہ اس کا بیشتر حصہ جو ہے وہ منطقہ معتدلہ میں واقع ہے۔ منطقہ معتدلہ جہاں موسم نہ شدید گرم ہوتا ہے نہ شدید سرد ہوتا ہے۔
یہی ہے بات اس نے لکھی ہے کہ موسم گرما میں شدید گرمی نہیں پڑتی، موسم سرما میں شدید سردی نہیں پڑتی، اور اوورآل شمال کی طرف جیسے جاتے جائیں تو ٹمپریچر کم ہوتا جاتا ہے۔ براعظم کے شمال مغرب اور جنوب کی طرف سمندر ہیں، ہم لوگ پہلے دیکھ چکے ہیں۔ شمال میں بحر منجمد جو ہے یہاں پر شمالی ہے، جو مغرب میں بحر اوقیانوس ہے، جنوب میں بحر روم ہے۔ وہ یہ لکھ رہے ہیں کہ ان کے تینوں طرف سے سمندر ہے، اس لیے یہاں کی آب و ہوا میں بحری اثرات کا دخل ہے۔ بحری اثرات یعنی پانی کے اثرات بہت زیادہ ہیں۔ کوئی بھی ایسا علاقہ نہیں ہے جو کہ 1300 کلومیٹر سے زیادہ دور ہو، چنانچہ جو ہے یہاں پر ہوائیں جو چلتی ہیں تو وہ اس کے جو ہے مختلف آب و ہوا چینج کر دیتی ہیں۔ اس کے مشرقی اور وسطی علاقے سمندر سے دور ہیں، اس لیے وہاں کا ٹمپریچر ذرا زیادہ ہے۔ مشرقی علاقے یہ ہو جاتے ہیں تو یہاں پر کوئی سمندر نہیں رہا، وسطی یعنی درمیانی علاقے یہ کچھ سمندر سے دور ہیں، چنانچہ یہ علاقے جو ہیں باقی علاقوں کی نسبت کیا ہیں، تھوڑے سے گرم ہوتے ہیں، جب تھوڑا سا ان کا موسم کے حالات چینج ہوتے ہیں۔ یورپ کے پہاڑوں کے متعلق بات یہ ہے کہ شرکن گربن پھیلے ہوئے ہیں، جو سمندر سے آنے والی ہوائیں براعظم کے اندرونی حصے پر بھی اثر انداز ہوتی ہیں۔ اگر وہ شمالاً جنوباً جو ہے پھیلے ہوئے ہوتے پہاڑی سلسلے تو کیا کرتے، جو اس کی ہوائیں ہیں بحر اوقیانوس سے آنے والی ان کو روک لیتے، لیکن جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ اس طرح سے شمالاً جنوباً واقع ہیں، تو اس لیے ہواؤں کو وہ جو ہوائیں چلتی ہیں انہیں اندر بھی جانے کا موقع ملتا ہے۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ براعظم کے جو باؤنڈری کے علاقے ہیں وہاں پر ہی رہ جاتی ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ آپ نے اوورآل دیکھا، ہمیں پتہ چلا کہ جو اوورآل کنڈیشن کیا ہے براعظم یورپ کی۔ براعظم یورپ کا اوورآل موسم جو ہے وہ کافی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خوشگوار ہے، منطقہ معتدلہ میں واقع ہے، شدید سردی اور گرمی نہیں ہے، البتہ شمال کی طرف کے علاقے جو ہیں وہ ذرا ٹھنڈے ہیں۔ اب ہم نے دیکھنے ہیں دونوں حالات، سرما میں کیا حالات ہیں یعنی سردیوں میں کیا حالات ہیں، گرمیوں میں کیا حالات ہیں۔ سب سے پہلے سردیوں کے حالات، موسم مغربی یورپ اور وسطی یورپ میں ٹمپریچر مغرب سے مشرق کی طرف کم ہوتا جاتا ہے۔ مغربی یورپ کی بات ہے، آپ نے اس طرح سے بنا لینی ہے کہ لازمی، اور اس کی مدد سے آپ یاد کرو گے تو آپ کو یاد رہے گا۔ مغربی یورپ یعنی جو ہے یہ علاقہ، ٹھیک ہے، یہ مغرب بنتا ہے آپ کا، یہ مغرب بنتا ہے، اور جو ہے وسطی یورپ، اس میں ٹمپریچر جو ہے وہ کم ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے، ساتھ پانی چلتا ہے۔ اس طرح مشرقی یورپ میں ٹمپریچر جنوب سے شمال کی طرف کم ہوتا جاتا ہے۔ سردیوں کی بات ہو رہی ہے، یہ مشرقی یورپ ہے۔ مشرقی یورپ میں یہ علاقے ذرا گرم ہیں لیکن کچھ بہتر ہیں، جبکہ جب اوپر کی طرف شمال کی طرف جاتے جائیں تو وہ علاقے ٹھنڈے ہوتے جاتے ہیں۔ یہ سردیوں کی بات ہو رہی ہے۔ نقشے پر 0 ڈگری ہم تپشی خطوط آئسوتھرمز آپ لوگوں نے فرسٹ ایئر میں پڑھے تھے کہ سے واضح ہے کہ مغربی یورپ کے علاقوں میں اوسط ٹمپریچر عام طور پر فریزنگ پوائنٹ سے زیادہ اوپر رہتا ہے، اس لیے سردی کا موسم شدید نہیں ہوتا۔ وجہ کیا ہے، مغربی یورپ یہ پھر بھی یہاں پر آپ کو فریزنگ کنڈیشن ملیں گی مشرقی یورپ کی طرف، مغربی یورپ جو ہے وہ فریزنگ پوائنٹ پر ٹمپریچر نہیں جاتا۔ کیا وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ بحر اوقیانوس سے آنے والی گرم ہوائیں اور بحر اوقیانوس کی جھال جو کہ گرم کرنٹ ہے، یعنی بحری ہوائیں بھی اور روئیں بھی، وہ کیا کرتی ہیں، وہ گرم ہوتی ہیں، وہ براعظم کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی، اس کی فریزنگ نہیں ہونے دیتی، اور یہ ساحلی علاقے سارا سال جو ہے وہ تجارت کے لیے کھلا رہتے ہیں۔ بحر اوقیانوس سے جو گرم پانی کی چیزیں آتی ہیں وہ کیا کرتی ہیں، سارے علاقے کو ٹھنڈا نہیں ہونے دیتی۔ ڈن ہو گیا۔ اس کے بعد ہے یہ سردیوں کے حالات، اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرقی حصے کچھ بہتر رہتے ہیں، مغربی حصوں میں کچھ سردی پڑتی ہے، خاص طور پر شمالی علاقے جو ہیں وہ کافی ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، اور جو ہے بحر اوقیانوس کی جو گرم کرنٹ ہے وہ اس علاقے کو فریز نہیں ہونے دیتی۔ یہ سردیوں کی بات ہے۔ گرمیوں کے حالات دیکھتے ہیں۔ موسم گرما کے حالات ہیں، موسمی نقشے پر جولائی کے یہ ہم تپشی خطوط وہ ہوتے ہیں، سورج کی جو شعاعیں پڑ رہی ہیں جس علاقے میں، وہ آئسوتھرمز کے بارے میں بتاتے ہیں۔ گرمیوں میں آئسوتھرمز جو ہیں وہ چلے جاتے ہیں شمالی نصف کرے میں چلے جاتے ہیں، اور جنوبی جو گرمیاں ڈفرینٹ سیزن میں، جیسے گرمیوں کا سیزن آتا ہے تو آئسوتھرمز اوپر کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں اگر نیچے کی طرف گرمیاں ہیں، اور اگر گرمیاں اوپر کی طرف ہیں تو آئسوتھرمز نیچے کی طرف جو ہے یعنی جنوب کی طرف شفٹ ہو جاتی ہیں۔ تو فرسٹ ایئر میں ہم نے اس کو ڈیٹیل سے پڑھا تھا۔ ہم تپشی خطوط سے واضح ہے کہ براعظم کے جنوبی حصے شمالی علاقوں کی نسبت زیادہ گرم ہیں۔ براعظم کے جنوبی حصے، ٹھیک ہے، نیچے کی طرف کے علاقے شمال کی نسبت زیادہ گرم ہیں، کیونکہ شمالی علاقے جات منطقہ باردہ کے قریب آ جاتے ہیں، وہاں پر قطبی ہواؤں کا اثر زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے کافی فریزنگ پوائنٹس ہوتے ہیں۔ موسم گرما میں براعظم یورپ کے سب سے زیادہ گرم جو علاقے ہیں وہ 3 جزیرہ نما علاقے ہیں جو جنوب کی طرف ہیں، یہاں 3 جزیرہ علاقے ہیں، نما علاقے ہیں، وہاں پر ٹمپریچر زیادہ نہیں 26 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ اس وقت ٹنڈرا کے علاقے جو یہاں پر موجود ہوتے ہیں وہاں پر ٹمپریچر گرمیوں میں بھی 10 ڈگری کے قریب ہوتا ہے۔ موسم گرما میں رومی ممالک شمال مشرقی ہواؤں کے زیر اثر رہتے ہیں، بحر اوقیانوس سے آنے والے علاقے بارشی ہواؤں سے محروم رہتے ہیں، اس لیے علاقوں میں گرمی پڑتی ہے اور بارش بھی نہیں ہوتی۔ بحر روم کے قریب کے جو علاقے ہیں، رومی
آب و ہوا کے علاقے ہوتے ہیں، یہاں سردیوں میں بارش ہوتی ہے، تو گرمیوں میں یہ علاقے بارش سے محروم رہتے ہیں۔ اب بارش کے حالات دیکھتے ہیں۔ مغربی یورپ کے بیروکنوز سے ملحقہ علاقوں میں سب سے زیادہ بارش ہوتی ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، یہاں بیروکنوز سے ملحقہ علاقے۔ اسکاٹ لینڈ، ناروے کے علاقوں میں بارش 1500 سے جو ہے وہ 2500 ملی میٹر تک ہوتی ہے۔ کوئی پیرینیز، کوئی ایلپس پر بہت زیادہ بارش ہوتی ہے۔ مغربی یورپ کے زیادہ تر حصوں میں مغربی کی طرف جائیں تو بارش کی مقدار کم ہو رہی ہے۔ مشرق میں 1500 سے 2500 ملی میٹر تک ہے۔ جیسے جیسے آپ مغرب کی طرف جاتے ہیں تو بارش 500 سے 1000 ملی میٹر تک ہو جاتی ہے۔ بارش عام طور پر موسم خزاں میں ہوتی ہے، سردیوں میں ہوتی ہے۔ ٹنڈرا کے علاقوں میں بارش کم ہوتی ہے، یہاں برف باری زیادہ ہوتی ہے اور یہاں پر بارش 250 ملی میٹر سے بھی کم ہوتی ہے۔ یہ ساتھ ہی آپ یہاں پر ہیڈنگ دے سکتے ہیں بارش، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو جو ہے وہ بارش کا نمی کی جو ہے وہ کنڈیشنز پتہ چلے، کیونکہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کسی بھی علاقے کے موسم کے بارے میں، کسی بھی علاقے کی آب و ہوا کے بارے میں ہمیں 2 چیزوں سے آئیڈیا ہوتا ہے۔ پہلا ہوتا ہے آئیڈیا ہمیں وہاں کے ٹمپریچر کے حوالے سے، اور دوسرا امپورٹنٹ آئیڈیا ہوتا ہے وہاں پر بارش کے حوالے سے۔ اب دیکھتے ہیں ہم آبادی۔ یورپ کی کل آبادی 75 کروڑ کے لگ بھگ ہے۔ یورپ جو ہے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، جیسے ہم نے چیپٹر سٹارٹ کیا تھا، رقبے کے لحاظ سے 6واں بڑا براعظم ہے، لیکن آبادی کے لحاظ سے 3واں بڑا براعظم ہے۔ اور تمام براعظموں میں جو آبادی کی گنجانیت ہے، یعنی 1 مربع کلومیٹر میں کتنے لوگ آباد ہیں، گنجانیت سب سے زیادہ براعظم یورپ کی ہی ہے۔ مغربی اور وسطی یورپ میں آبادی بہت گنجان آباد ہے، ٹھیک ہے، یہاں مغرب کی طرف کے اور وسط درمیانی علاقے کی طرف زیادہ ہیں۔ آبادی گنجانی کہیں پر بھی ایک جیسی نہیں ہے، یہ ہمیں معلوم ہے، کہیں پر ہوتی ہی نہیں ہے۔ وہ علاقے جو سخت سرد ہیں، جہاں ٹنڈرا کے جنگلات ہیں، اور جو عام طور پر غیر آباد ہیں، لیکن جو صنعتی علاقے ہیں وہ گنجان آباد ہیں۔ ظاہر ہے جہاں پر بھی آبادی کی تقسیم پر اثر انداز ہوتی ہے وہ آب و ہوا ہے، معدنی دولت ہے، سطح ہے۔ جو علاقوں کی آب و ہوا خوشگوار نہیں ہے، جو علاقے زراعت کے لیے موزوں نہیں ہے، وہاں آبادی کم ملے گی۔ جیسے کہ سائبیریا، ڈیزرٹ کے علاقے ہیں، وہاں پر مٹی جہاں پر مٹی زرخیز نہیں ہے، جو زراعت کے لیے موزوں نہیں ہے، وہ گنجان آباد علاقے نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور وہ علاقے جہاں پر مٹی موجود ہے، زراعت کے لیے موزوں ہیں، وہ علاقے گنجان آباد ہیں، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں گے ہم یورپ کے گنجان آباد علاقے عام طور پر کوئلے کے کانوں کے قریب ہیں، کیونکہ کوئلے کی صنعتی انقلاب کے بعد وہاں پر صنعتیں بن گئیں، کوئلے نکالنے کا کام، پھر اس صنعتوں کا کام، وہ علاقے گنجان آباد ہو گئے۔ ہالینڈ، بیلجیم، برطانیہ کا علاقہ، فرانس، جرمنی، صنعتی علاقے جہاں پر ہے، نام ریزن بھی بتا رہے ہیں، جیسے برطانیہ کا صنعتی علاقہ، فرانس، جرمنی کا صنعتی علاقہ، تو وجہ پتہ چلتی ہے کہ آبادی زیادہ صنعتوں کی وجہ سے ہے۔ رائن کی وادی ظاہر زرخیز ہے زراعت کے حوالے سے، تو یہ سارے علاقے جو ہیں وہ گنجان آباد علاقے ہیں۔ اٹلی، اسپین، پرتگال۔ کم آباد علاقے ظاہر اسکینڈینیوین کے پہاڑ ہیں، کوئی ایلپس یعنی ایلپس کا پہاڑی سلسلہ، کوئی پیرینیز یعنی پیرینیز کا پہاڑی سلسلہ، سطح مرتفع کے علاقے ہیں، ٹنڈرا کے علاقے ہیں کیونکہ برف سے ڈھکے ہوئے ہیں۔ تو ایسے وہ تمام علاقے جہاں پر آب و ہوا خوشگوار نہیں ہے، جہاں وہ زراعت کے لیے موزوں نہیں ہے، تو وہاں پر آبادی جو ہے وہ کم ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ 7واں چیپٹر جو ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔ آپ اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ نیکسٹ چیپٹر میں ہم اس کا امپورٹنٹ کنٹری جو ہے وہ پڑھیں گے۔ اپنا خیال کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔